سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے چند گزارشات سماعت فرما لیں۔ ایک تو آج انشاءاللہ العزیز 27ویں شب کو قرآن مجید کی تکمیل ہوگی اور انشاءاللہ حسب سابق اس کے بعد دعا بھی ہوگی، تو احباب جو ہے پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ خواتین کے لیے انشاءاللہ پردے کا اور نماز کی ادائیگی کا معقول انتظام موجود ہو۔ 27ویں شب کو رات کو قیام اللیل میں انشاءاللہ العزیز محترم جناب قاری اسامہ شوکت صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اور انشاءاللہ محترم جناب قاری عمیر عابد صاحب دونوں قیام میں جو ہے وہ امامت کرائیں گے، تو رات کے قیام میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 160 کا ترجمہ جانا اور سیکھا تھا کہ جو بھئی ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی ایک برائی لائے گا تو اس کو اتنی برائی کے مقدار ہی بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ اب فرمایا قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یقیناً مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے۔ دیناً قیما، جو مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت ہے، حنیفا، وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم کرنے والا ہوں۔ ابتدا سے ہم سورہ الانعام کی بعض آیات کو سیکھ رہے ہیں، اور جو تاکیدی حکم دیے گئے ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس حکم کو بجا لانے والوں کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کو کیسے بڑھایا ہے، اور غلطی کرنے والوں کو صرف ان کی غلطی کا مواخذہ ہوگا، گزشتہ آیت میں اس کا تذکرہ تھا۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ اس سارے پیغام کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دین آیا ہے، سب سے پہلے اس کی دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اس پر ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر وقت اس بات کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرما دی ہے، اس لیے جو بھی صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رستے پر چلتا جائے تو وہ بھی منزل مقصود کو پہنچ جائے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما، بڑا مضبوط دین ہے۔ یہ مضبوط بنیادوں کے اوپر بہترین عمارت کے ساتھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کھوکھلی بنیادیں ہوں، کمزور عمارت ہو، اور حالات کے تھپیڑوں
اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ بوسیدہ ہو کر گر جائے۔ جو اس کو سمجھ لے اور حقیقی معنوں پر اس پر آ جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، وہ مضبوط رہتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اس کو کوئی چیز اللہ رب العزت کے رستے سے ہٹانے والی نہیں ہوتی۔ اور کس طرح؟ ملت ابراہیم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم تھے کہ دنیا ساری مخالف ہو گئی، اس کے باوجود ایک تنہا ابراہیم اللہ فرماتے پوری امت کے بھی برابر تھے۔ اس لیے آپ اس دین کی جو مضبوطی ہے اس کو پرکھنے کے لیے، اس رستے کی شاندار ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حنیفہ، جو بڑے یکسو تھے، یہ ان کی ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف یکسو تھے، توجہ کرنے والے، اور جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا تھا تو وہ دائیں بائیں کہیں التفات نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بات ایک طرف اور ساری دنیا دوسری طرف، باپ کی محبت ایک طرف، بیٹے کی محبت ایک طرف، بیوی کی محبت ایک طرف، علاقے والوں کی محبت ایک طرف، بادشاہ کا خوف ایک طرف، ساری زندگی ہر لمحے کے اندر جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ مجھے کسی اور کی محبت یا کسی اور کے خوف سے بھی مرعوب ہونا۔ تو یہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ جس میں انسان جب چلنا شروع ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف ایسا متوجہ کر دیتا ہے کہ کسی اور کی پھر رضامندی اور کسی اور کی ناراضگی اور خوف، کسی قسم کی کوئی بات انسان کو لاحق نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اہل ایمان تو وہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی بات آ جائے، جب دین کی بات آ جائے، دنیا ساری جو مرضی کہتی رہے، دنیا کا منہج بدل جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جب اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے، پھر اس کے بعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کوئی اثر نہیں رکھتی۔ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین مل جائے اس کے بعد اگر تمہیں کاٹ دیا جائے تو کٹ جانا، جلا دیا جائے جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اور یہ وہ کون کر سکتا ہے؟ جو اس صراط مستقیم کو علی وجہ البصیرہ سمجھ کر اس کے مضبوط عمارت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ جڑ جائے۔ فرمایا اس کی عملی تفسیر کیا ہوگی؟ پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل کر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اولین مخاطب مکہ کے مشرک اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی طرف نسبت کرنے والوں یہ تو دیکھو کہ وہ شرک سے بیزار تھے اور تم شرک کے دعوے دار ہو، اس لیے اگر ابراہیمی ہونا ہے تو اس منہج پر آؤ۔ کیا منہج ہے؟ ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نمازیں، میری قربانیاں، میری جملہ عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبانی کہلوا دیا گیا، اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ، اس موٹو کے ساتھ زندگی گزارو، یہ ایک دستور دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، ایک لائن جو ہوتی ہے ان کا موٹو ہوتی ہے، ایک مومن کا زندگی پورے کا ایک موٹو، ایک لائن کے اندر جو اس کا دستور ہے، اس کا جو منہج ہے نا وہ بیان ہو گیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء کی سنت ہے کہ جیسے ہی اللہ کی بات آئے بندہ باگے بڑھ کر کہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہے انا اول المسلمین، اس پر سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا، سب سے پہلے اطاعت اور فرما برداری کرنے والا میں ہوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ بندہ زندگی گزارے۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف، ہم دیکھتے ہیں کہ جی چلو اس خیر کے کام پہ اور لوگ عمل کر لیں، میں نہ ہی کروں تو ٹھیک، میں باچی جاؤں۔ نہیں، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا،
انا اول المسلمین، سابقون الاولون میں ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے مقرب بندوں میں ہونے کی کوشش کرے، وہ لوگ جو آپس میں نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں ان میں ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔